دیکھیے یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن دس از اے ویری سیریس تھنگ، چونکہ پہلے انہوں نے ڈینائل کیا اور اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ ان سے یہ سارا کام انہوں نے ایک پلان کے تحت کیا تھا۔ حسین حقانی کا اپنے آپ کو ریزگنیشن کے لیے پیش کرنا اور اس کے بعد آرمی چیف کا پریزیڈنسی میں جا کے پرائم منسٹر سے ملنا اور ٹوائس میٹنگز ان کے پچھلے 1-2 دنوں میں، وہ بعض اوقات تو لگتا ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو بی ویری سیریس، بٹ اس کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ سب کچھ نارمل نہیں ہے۔ اٹ سیمز دیٹ سم تھنگ از ویری سیریس گوئنگ ٹو بی ہیپنڈ because there is a great contradiction in Asif Ali Zardari's stance, which he said in past and which is now going to be proved by various members, in particular Mr. Mansoor Ejaz. کہ یہ لیٹر کہاں سے لکھا گیا ہے اور یہ اس میں میسنجرز کون سے ہیں اور یہ کس کو یہ بھیجا گیا ہے۔ پراپر انویسٹیگیشن اور تفتیش کے بعد چیز سامنے آئے گی کہ آیا واقعی یہ پریزیڈنسی کی طرف سے گیا ہے یا کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بگ پلیئرز جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں مینوپولیٹ بھی کرتے ہیں، تو اس سے چیز یہ بھی منظر عام پہ آ جائے گی کہ آیا ہو سکتا ہے کہ یہ بذات خود ایک سپر پاور کی کوئی نہ کوئی چال ہو اور اس میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی پراپرلی کہ کس طرح سے یہ لیٹر گیا ہے اور منصور اعجاز صاحب جو ہیں وہ ان کا کیا رول ہے، کیا ان کے وہ کوئی وہاں پہ ڈپلومیٹ ہیں یا پہ آفیشیلی وہاں پر اپوائنٹڈ ہیں یا کہ وہ ویسے ہی ایک خود سے کوئی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو بھی یہ ہوا ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو بڑا اس کی مذمت کرتی ہے، اور جس قسم کی حرکات پریزیڈنسی سے ہو رہی ہیں وہ اس چیز کی میں سمجھتا ہوں کہ الارمنگ پوزیشن ہے کہ اس طرح سے ود ان دا گورنمنٹ اور ود ان دا کنٹری وہ کسی اپنے ہی ملک میں ایک سلسلے کو چلانے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے سپر پاور کا وہ سہارا لے رہی ہیں۔ It's very shameful on the part of the persons who are involved in this episode. And I want to say here that there should be a proper and thorough investigation regarding the letter which is sent to Mr. Mullen. And it is printed on Financial Times, which is a responsible paper, and it should properly and thoroughly be interrogated, and the persons who are involved in this exercise, they must be punished accordingly. And the government of Pakistan, especially the presidency which is involved, which is named and which is described in the letter that presidency, this letter is from the presidency, it should clearly mention in the media, and it should categorically, it should bring the culprits to the punish, and so that the next time any person who is playing in the hands of superpowers, the person whose name is Mansoor Ejaz, and he is probably the person who is blamed to be involved in the messenger messaging. It should be properly and thoroughly investigated that who let him go there, who let him pick the letter from which are the sources which are involved here. If it is from the presidency, it is shameful. پاکستانی عوام آئے روز اپنی منتخب کردہ جمہوری حکومت کے بارے میں ایک نئی کہانی سنتی ہے، اور ایسی ہی ہر کہانی انہیں مزید پریشانیوں کی طرف دھکیلتی چلی جا رہی ہے۔ نادیہ بخاری، تیز، لاہور۔ پاکستان میں سیاسی حالات روز بروز بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ عوام کا اپنے لیڈران پر اعتبار تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ نادیہ بخاری، آج تک، لاہور۔ اپوزیشن جماعتیں کافی عرصے سے حکومت گرانے کے نت نئے طریقے اختیار کر رہی تھی۔ اس میمو کے مسئلے کے بعد اپوزیشن کو ایک نیا ایشو مل گیا ہے۔ نادیہ بخاری، تیز، لاہور۔ موجودہ حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے، نئے سے نئے بحران کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی NRO کے کیسز کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ اس میمو کے مسئلے سے حکومت کے ایوانوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا ہے۔ نادیہ بخاری، آج تک، لاہور۔